بسم الله الرحمن الرحيم. فعنا لنا إعمال الركاب في ليلة فتية الشباب غدافية الإهاب فأسرينا إلى أن نضل الليل شبابه. انا عنو یہ ضربہ یضرب سے اس کا معنی آتا ہے ظاہر ہونا، اور اعمال کے معنی یہاں پر استعمال، اعمال کا معنی استعمال. فَأَنَّا لَنَا اعمال الرکاب، رکاب سواریاں، الابل المرکوبہ سواری والوں کو، تو ہم کو سواریوں کو استعمال کرنے کی ضرورت درپیش آئی. فَأَنَّا لَنَا اعمال الرکابی، سواریوں کو استعمال کرنے کی ضرورت درپیش آئی. کانت لنا حاجت ماسۃ الى استعمال الآبال المرکوبہ. فی لیلۃ فتیۃ الشباب غدافیۃ الإہاب. اہاب کی جمع اہوبن، اہوبن کا معنی آتا مطلقاً کھال، عام کھال، لیکن عام بول کر کے خاص مراد لیا، مجاز مرسل. عام بول کر کے خاص مراد لیا، اور یہ کیا مجاز مرسل. تو یہاں پر معنی بے غبار کھال، بے صاف کھال، وہ کھال جو صاف نہ ہو، اور خاص کھال مراد لیے، عام بول کر کے خاص، مجاز مرسل. غدافیہ کے معنی آتے ہیں کالا کوا، غداف کی جانب منسوب ہے. غدافیہ کس کی جانب منسوب ہے؟ غداف کی جانب منسوب ہے غین کے ضمے کے ساتھ، الغراب الاسود، غراب اسود کے معنی میں. اور یہ پورا، اور فتیت کی اضافت شباب کی طرف اضافت بیانیہ ہے، اضافت بیانیہ. فتیتن کے معنی نخیز، شباب معنی جوان. تو یہ پورا جملہ کنایا ہے سیاہ ترین رات سے، کیونکہ وہ کالا ہوتا ہے نا. ہاں، پورا جملہ کنایا کس سے؟ سیاہ ترین رات سے. غدا اور فتیات شباب جوان نخیز رات، غدافیت ریاب یہ بھی اسی کا بیان ہے، سیاہ ترین رات. تو ہم کو سواریوں کو استعمال کرنے کی ضرورت درپیش آئی سیاہ ترین جوان نخیز رات میں. سیاہ ترین جوان نخیز رات میں. پورا جملہ یعنی سخت ترین رات میں ہم نے سفر کا آغاز کیا، سخت ترین رات میں ہم نے سفر کا آغاز کیا. فَأَسْرَيْنَا إِلَىٰ أَن نَّدَى اللَّيْلُ شَبَابَهُ. شباب میں استعارہ کون سا؟ استعارہ مسرحہ ہے، کیونکہ اس ظلام کو شباب سے تاریخ دیے، تشبیہ دیے. جیسے جوانی بالکل کرتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، ویسی سخت تاریکی، سخت تاریکی ایک کامل ہونے کے اعتبار سے تشبیہ دیے. فَأَسْرَيْنَا إِلَىٰ نَدَى اندو کے معنی تھے زائل کرنا، ندى اندو زائل کرنا، اسرئی سے رات میں سفر کرنا. تو ہم نے رات میں سفر کیا. إِلَىٰ أَن نَّدَى اللَّيْلُ شَبَابَهُ، یہاں تک کہ رات نے اپنی جوانی کو زائل کر دیا. یہاں تک کہ رات نے اپنی جوانی کو زائل کر دیا، یعنی تاریکی دور ہو گئی. ای سافرنا فی لیلۃ مظلمۃ، سافرنا فی لیلۃ مظلمۃ حتی انکشفت الظلمۃ من اللیل، حتی انکشفت الظلمۃ من اللیل. تو یہ پورا جملہ کنایا، ہم نے رات میں سفر کیا یہاں تک کہ رات نے اپنی جوانی کو زائل کر دیا. مطلب کیا؟ تاریکی ختم ہو گئی سفر کرتے کرتے. وَسَنَتَ الصُّبْحُ خِضَابَهُ، صلاح یسلو کے معنی آتے ہیں اتار دینا. صلاح یسلو کے معنی کیا آتے ہیں؟ اتار دینا، زائل کر دینا. اور صبح نے اپنا خضاب اتار دیا.
اور صبح نے اپنا خضاب اتار دیا. یہ پورا جملہ کنایا اس سے ہے. اچھا فعل کا استعارہ ہوتا تو استعارہ طبیعیہ ہوتا. ندا اندو بھی استعارہ طبیعیہ ہے. زائل کرنا اس کا معنی دور کرنا، تاریکی دور کر دی رات نے. اور صبح نے اپنا خضاب اتار دیا، مطلب کیا ہے؟ صبح روشن ہو گئی. صبح کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی. خضاب میں استعارہ ہے، استعارہ اصلیہ. اور صبح نے اپنا خضاب کیا کر دیا؟ اتار دیا. اپنا خضاب اتار دیا مراد کیا ہے؟ ہاں صبح روشن ہو گئی. فحینا استعارہ اصلیہ ہے، صبح کی طرف لوٹ رہی ہے. صبح نے اپنا خضاب اتار دیا. صبح کا کالا خضاب تھا نا، یعنی صبح نے اپنا خضاب اتار دیا، مطلب صبح روشن ہو گئی، تاریکی چھٹ گئی. تاریکی کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی اور صبح روشن ہو گئی. فحینا مللنا السرا وملنا الى القرا صادفنا ارضا مختلط الربا معتلط الصبا. یہ اسی کی صفت ہے. یہ مختلط الربا معتلط الصبا تنسیق الصفات ہے. اس میں تنسیق الصفات کس کو بولتے؟ دو یا دو سے زائد، دو یا دو سے زائد. اچھا مختلط الربا یہ تو اضافت لفظیہ ہے، اور معتلط الصبا اس لیے اس کی بھی اضافت لفظیہ، اس لیے معرفہ نہیں ہے، نکرہ کے حکم میں. یہ بھی اردن نکرہ نا، تو یہ بھی نکرہ ہی، کیونکہ اضافت بیانیہ نہیں ہے، اضافت لفظیہ. اس میں فاعل کی صفت جو ہوتی ہے اضافت لفظی ہوتی ہے. اچھا سورہ کرا میں کیا ہے؟ جناسل، کیونکہ سین کا مخرج الگ ہے، کاف کا مخرج الگ ہے. اچھا یہ ملو کے معنی آتے اکتانا، جس وقت ہم رات کے سفر سے اکتا گئے. فحین مللنا السرا، جس وقت ہم رات کے سفر سے اکتا گئے. وملنا الی القرا، اور اسی کا معقول جملہ، اور جس وقت ہم اونگ کی طرف مائل ہو گئے. جس وقت ہم اونگ کی طرف مائل ہو گئے، یعنی تھوڑی تھوڑی ہلکی سی نیند سی آ رہی تھی، ہلکی سی نیند آ رہی تھی. اس کا جواب آ رہا ہے صادفنا اردن مختلط الربا معتلط الصبا. اچھا ربا صبا میں وہ جناس لائق ہے، سواد کا مخرج الگ ہے، رات اس کا مخرج الگ ہے. نہ حرکات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک جیسی لفظ ہو، ایک جیسی ہو بالکل، اس میں حرکات کا فرق ہو. جیسے حمیم حمیم تو جناس محرف ہوتی ہے، وہ جناس محرف، حرکات کا فرق ایک جیسے لفظوں میں ہو. تو صادف اس باب میں فارس سے پانا. تو ہم نے اردن، ہم نے پائی ایسی زمین، مختلط الربا یعنی سرسبز و شاداب ٹیلوں والی. سرسبز و شاداب ربا ربوتن کی جمع، سرسبز و شاداب ٹیلوں والی، خوشگوار ہوا والی، خوشگوار ہوا والی سرسبز و شاداب ٹیلوں والی زمین کو ہم نے پایا. فتخیرناها مناخا للعیسی، تو ہم نے اس کا انتخاب کر لیا. عیس آئس کی جمع، آئس بھورے اونٹ، خوبصورت اونٹ کو بولتے ہیں. عیس عین کی کسری کے ساتھ آئس کی جمع. اناخ یعنی کہ اونٹ کو بٹھانا، مناخ تو یہ اونٹ کو، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، کیونکہ صراط مزید میں اس مفعولی ظرف ہوتا ہے اونٹوں کی قیام گاہ. تو ہم نے اس کا انتخاب کر لیا اونٹوں کی قیام گاہ کے لیے. تو ہم نے اس جگہ کا انتخاب کر لیا اونٹوں کی قیام گاہ کے لیے. ومحطا للتعریس، الرس یرس شب گزاری، رات گزارنا. اور محطن کے معنی آتے ہیں پڑاؤ ڈالنا، حتی تو اترنا، یہ بھی ظرف ہے. اور ہم نے اس جگہ کا انتخاب کر لیا شب گزاری کے پڑاؤ کے لیے، شب گزاری کے پڑاؤ کے لیے اس کا انتخاب کر لیا.
فلما حلها الخلیط وهدأ بها العطیط. خلیط عطیط میں کیا ہے؟ جناس مضارع. ہاں جناس مضارع، کیونکہ حروف حلقی ہیں دونوں. الف اور خا کیا ہے؟ بعید المخرج نہیں ہے، قریب المخرج ہے، حروف حلقی ہیں دونوں. خلیط کے معنی آتے ہیں دوستوں کی، رفقا کی جماعت. تو جب دوستوں کی جماعت اس میں سکون پذیر ہو گئی، کس میں؟ اسی ٹیلے میں، سبز و شاداب ٹیلے میں. جب سبز و شاداب ٹیلے میں دوستوں کی جماعت سکون پذیر ہو گئی، وحدا بها العطیط والخطیط. غطیط غطیط عطیط اس میں بھی وہی ہے، جناس مضارع. الف اور غین دو، یہ دونوں حروف حلقی ہے. عطیط کی جمع آتی ہے عطائد، اونٹ کی آواز کو بولتے ہیں، اونٹ کی آواز کو. اور غطیط بولتے ہیں الصوت الذی یخرج من انف النائم، جو سونے والے کی ناک سے نکلتی ہے، خراٹوں کی آواز. الصوت الذی یخرج من انف النائم، سونے والے کے بعد خراٹے ہوتے ہیں. تو جب اونٹوں کی آواز، اچھا وحدا بها العطیط، جب اونٹوں کی آواز سکون پذیر ہو گئی، اور جب اس میں اونٹوں کی آواز، اسی پر عطف ما قبل جملہ، اونٹوں کی آواز سکون پذیر ہو گئی، والغطیط، اور دوستوں احباب کے خراٹوں کی آواز بھی سکون پذیر، یعنی خوب اطمینان سے سب سو رہے تھے، اطمینان سے. سمعت یعنی سب کے سب بالکل محو خواب تھے. سمعت سیتا من الرجال قولا، یقول، یقول ہے یہ حال بنے گا، نہیں اس کی صفت بنے گا سیتن، سیتن کی صفت قول نہیں ہے. حالانکہ اعتبار سے ہو سکتا ہے قول بھی، لیکن ترکیب میں غلط ہو جائے گا، پھر یقول ہے یہ. حالانکہ قول جو ہے اس مصدر بول کر کے اس میں فاعل مراد ہے قائلن، ٹھیک ہے، لیکن ترکیب میں غلط ہو رہا ہے، یقول ہے یہ. کیا ہے؟ یقول. سید کے معنی آتے ہیں بلند آواز والا شخص. مردوں میں سے ایک بلند آواز والے کو میں نے سنا، مردوں میں سے، من جو بیان ہے، یعنی مردوں میں سے ایک بلند آواز والے شخص کی بلند آواز والے شخص کو میں نے سنا، یقولو کہتے ہوئے، اسی کی صفت ہے یقولو کہتے ہوئے. یہ مقول آ رہا ہے بعد میں. لسمیر ہی فی الرحال، کجاووں میں اپنے قصہ گو کے لیے کہتے ہوئے. سمیر کے معنی آتا ہے سمار، رات میں قصہ کہنے والا. ہاں سمیر رات میں قصہ کہنے والا، قصہ گو. رحال رحل کی جمع کجاوے. تو اپنے کجاووں میں اپنے قصہ گو کے لیے کہتے ہوئے سنا ایک بلند آواز شخص کو، مردوں میں سے ایک بلند آواز شخص کو کہتے ہوئے سنا. اب یہ مقولہ بعد میں آ رہا ہے، کیفہ حکم، یہ مقولہ آ رہا ہے، یہ مقولہ آ گیا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہتا کیف حکم سیرتک، تیری سیرت و کردار کا فیصلہ کیسا ہے، تیری سیرت و کردار کا فیصلہ کیسا ہے. اے کیف تعامل الناس، کیف تعامل لوگوں کے ساتھ معاملے کو کس طرح کرتا ہے. مع جیلک و جیرتک، مع جیلک و جیرتک، ہم عصر دوستوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ. جیل کی جمع اجیال، ہم عصر دوست و احباب، جیرت پڑوسی. ہاں سیرت تیرا کردار و عمل کا فیصلہ کیسا ہے. مع جیلک، ہم عصر دوستوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ. فقالا، تو اس نے جواب دیا ارعل جارہ ولو جارہ. دیکھو جار جار میں جنا سے تام ہے، جار جار میں کیا ہے؟ جنا سے تام کس کو بولتے ہیں؟ اعراب میں ایک ہو، لفظوں میں ایک ہو، ترکیب میں ایک ہو، معنی مختلف ہو. معنی میں ایک نہ ہو، جناس تو اس کی بولتے ہیں نا، معنی میں مختلف ہو. لفظاً ایک ہو، معنی مختلف ہو. اعراب و بنا میں ایک ہو، لفظوں میں ایک ہو،
معنی میں مختلف ہو تو جنا سے کام ہے۔ اب دیکھو جار کا معنی الگ ہے اور جارہ کے معنی یہاں پہ الگ ہے۔ پہلے والے جار کا معنی پڑوسی اور بعد والا جارہ یجورو کے معنی آتے ظلم کرنا، اور راعی ارمن رعایت کرنا، نگہبانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ میں پڑوسی کی دیکھ بھالی کرتا ہوں، نگہبانی کرتا ہوں، لو بسلی، اگرچہ وہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ ارعل جارہ، میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، ولو جارہ، اگرچہ ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے۔ وہ ابذل الوصال لمن سال، دیکھو وصال سال میں کیا ہے؟ جناس مردوف، کیونکہ واو زائد ہے اس میں، شروع میں زائد ہو جناس مردوف، بیچ میں زائد ہو تو مختلف، اور اخیر میں زائد ہو تو مختلف، مختلف۔ بدنا وصال کے معنی آتے ہیں تعلق، رابطہ، ملاپ۔ سالہ یسولو کے معنی آتے ہیں حملہ کرنا، حملہ کرنا۔ وہ ابذل الوصالہ، اور میں تعلق کے لیے کوشاں ہوتا ہوں، اور میں تعلق کے لیے کوشاں ہوتا ہوں، لمن سالہ، اس شخص کے لیے جو مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے، اس شخص کے لیے جو مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وَاحْتَمِلُ الْخَلِيطَ وَلَوْ أَبْدَ التَّخْلِيطَ، خلط یخلط کو مطلب منصوبے بنانا، مکر و فریب کرنا، عبد ادار کرنا، اور خلیط اور تخلیط نہیں، اس میں الگ، یہ الگ ہے، حالانکہ دونوں میں جناس اشتقاق ہے، اس میں خلیط تخلیط میں جناس اشتقاق۔ احتمالات برداشت کرنا، دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے۔ اور میں خلیط میں دوست، اور میں دوست کے مزاج کو برداشت کرتا ہوں، اور میں دوست کو برداشت کرتا ہوں اگرچہ وہ مکر و فریب کا اظہار کرے۔ لو بس لیا ہے، میں دوست کو برداشت کرتا ہوں، میں دوست کو ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہوں، اگرچہ ولو ابدت تخلیطہ، اگرچہ وہ خلط مطلب مکر و فریب، جال سازی کرے میرے ساتھ، اگرچہ وہ جال سازی کا میرے ساتھ اظہار کرے۔ وہ ابد الحمیم ولو جرع الحمیم، دیکھو حمیم حمیم ان دونوں میں بھی جناس تام ہے، کیونکہ پہلے والے حمیم کی جمع حمائم قریبی دوست کے معنی میں آتے ہیں، قریبی دوست، اور بعد والا جو حمیم ہے کھولتا ہوا گرم پانی، حمیم کھولتا ہوا گرم پانی۔ پہلے والے حمیم سے مراد خالص دوست، اور بعد والا حمیم گرم پانی۔ حمیم ہاں ایسے اعتبار دونوں کی، حمائم حمام دونوں آتی ہے، جو فعیل کے وزن پر ہو نا، دونوں دو طریقے سے آتی ہے اس کی جمع، جیسے بعید، بعاد، بعائد دونوں آتی ہے۔ اس طرح وہ الگ ہے کہ استعمال الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، جیسے بعید کا استعمال بعاد سے زیادہ، بعائد کم ہے۔ ہاں صغار بھی آتی ہے، صغائر بھی آتی ہے، گناہ صغائر بولتے ہیں نا، بولتے ہیں اس تو فعیل کے وزن پر ہے، تو حمیم کی جمع حمائم بھی اور حمام دونوں۔ ودودو دل لگی کرنا، اور میں خالص دوست سے محبت کرتا ہوں، میں اس دوست سے، میں اپنے دوست کو محبت کا جام پلاتا ہوں، اپنے دوست کو محبت کا جام پلاتا ہوں، اگرچہ وہ مجھ کو کھولتے ہوئے گرم پانی کا جام پلائے۔ جرہ جرہ مانے کھولتا ہوا گرم، یہ جرہ جرہ مانے پلانا، جرہ جرہ پلانا۔ تو میں اپنے دوست کو محبت کا جام پلاتا ہوں، اگرچہ وہ مجھ کو کھولتے ہوئے گرم پانی کا جام پلائے۔ وَأُفَضِّلُ الشَّفِيقَ عَلَى الشَّقِيقِ، دیکھو شفیق شقیق ان دونوں میں جناس لاحق، فا کا مخرج الگ ہے، قاف کا مخرج الگ ہے۔ اور میں کرم فرما اپنے دوست کو ترجیح دیتا ہوں، فضل یفضل مانے ترجیح دینا، تفعیل سے، اور میں کرم فرما
زائد ہو تب مردوف مختلف ہوگی، زائد ہو تب، برابر ہو تو وہ شروع میں ہو، بیچ میں ہو، کہیں بھی ہو، جنا سے لائے. اور میں کرم فرما مشفق دوست کو فوقیت دیتا ہوں. شفیق کرم فرما، مشفق کرم فرما مشفق دوست کو ترجیح دیتا ہوں، فوقیت و برتری دیتا ہوں علی الشقیقی حقیقی بھائی پر، حقیقی بھائی پر، شقیقی حقیقی بھائی پر. وَأَفِي لِلْعَشِيرِ وَإِن لَّمْ يُكَافِي بِالْعَشِيرِ. عشیر اشیر ان دونوں میں جناح سے تام ہے. پہلے والے عشیر کا معنی دوست، ایسا دوست جس سے گھر والوں جیسے تعلقات ہو، اور یہاں پر عشیر کا معنی 10واں حصہ. اور میں دوست کے ساتھ وعدوں کی تکمیل کرتا ہوں، دوست کے ساتھ ایفائے عہد کرتا ہوں، اپنے دوست کے ساتھ ایفائے عہد کرتا ہوں، یعنی عہد و پیمان کی تکمیل کرتا ہوں، عہد و پیمان کی تکمیل کرتا ہوں اگرچہ وہ مجھ کو 10واں حصہ تک نہ دے، اگرچہ مجھ کو 10واں حصہ تک نہ دے. یعنی کنایا اس سے ہے برابری کا، اگر تم اس سے میرے ساتھ برابری نہ کرے دوستی میں، اگرچہ میرے ساتھ دوستی میں برابری نہ کرے لیکن میں اس کے ساتھ دوستی میں برابری کرتا ہوں. وَاسْتَقِلُّ الْجَزِيلَ لِلنَّزِيلِ. دیکھو جزیل اور نزیل جنا سے لائق ہے، اور طباق ایجاب بھی ہے، طباق ایجاب. طباق ایجاب اس لیے استقلہ قلیل، اور جزیل مانے بہت زیادہ، کثیر، قلیل و کثیر. اور میں کثیر کو کمتری سمجھتا ہوں دوست کے لیے. نزیل دوست، نزیل کے معنی اس میں حاشیے میں بھی دے رہے ہیں استقل اور جزیل طباق، یعنی طباق ایجاب. طباق کیونکہ طباق کی دو قسمیں ہیں نا، ایک طباق ایجاب ہوتا ہے، ایک طباق سلب ہوتا ہے. تو یہ طباق ایجاب ہے، طباق سلب نہیں. ارا لمرا یہ طباق سلب ہے. اور میں کثیر نعمتوں کو کمتر ہی سمجھتا ہوں وفادار دوست کے حق میں، وفادار دوست کے حق میں. وَأَغْمِرُ الزَّمِيلَ بِالْجَمِيلِ. زمیل کے معنی بھی دوست ہے. یہ سب دوست کتنے دوست ہیں، یہ سب دوستوں کے معنی میں. زمیل کے معنی ہے یہاں پر کاروبار میں دوست، کاروباری. سب فرق دیے حاشیے میں دیکھ لینا، عمل میں یا سفر میں، عمل کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے، ہر طریقے کے دوست ہیں. ہاں الگ الگ ہے. عشیر، حمیم کے معنی صدیق، مخلص دوست کے معنی میں آتا، مخلص دوست، گہرا دوست. حمیم گہرا دوست. عشیر معاشر جس سے گھر جیسے تعلقات ہو، وہ تو قریبی دوست کے معنی میں آتا، وہ تو زیادہ قریبی ہو گیا، گھر جیسے جس سے معاملات ہو. وَأَغْمِرُ الزَّمِيلَ بِالْجَمِيلِ. اور میں دوست کو ڈھانپ لیتا ہوں احسانات کے ذریعے، یعنی اتنے احسانات کرتا ہوں کہ وہ پھر میرے سامنے سر کبھی نہیں ابھارتا. جمیل، معروف، اخلاق حسنہ کے ذریعے. اور میں دوست کو ڈھانپ لیتا ہوں اخلاق حسنہ سے. وَأُنزِلُ سمیری منزلت امیری. اور اپنے قصہ گو کو اپنے
امیر کا مرتبہ امیر کے درجے میں اتارتا ہوں. انزل منزل دونوں میں جنا سے اشتقاق ہے. اپنے قصہ کو دوست کو اتارتا ہوں امیر کی منزل میں. اس میں تشبیہ بلیغ ہے. مطلب کیا ہے؟ اپنے دوست کو درجہ دیتا ہوں امیروں کی طرح، جیسے راجہ مہاراجوں کو درجہ دیا جاتا ہے. بس